جزاكم الله من خير. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلائق أجمعين. سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام عليكم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. صلى الله عليك يا بنت رسول الله أيتها البتول يا بضعة الرسول، أيتها التقية النقية الرضية المرضية، حبيبة المصطفى قرينة الوطن، سيدة النساء مبشرة الأولياء، يا تفاحة الفردوس والخلد، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد تمام ثنا اس رب العالمین کی، اس باری تعالیٰ کی جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہماری شہر کی گردن سے ہم سے زیادہ قریب ہے. اس نے اس کائنات کو خلق فرمایا بے شک، لیکن جب اس کا مقصد بیان کیا تو بتایا مقصد صرف اور صرف محبت اہل بیت. جب ان 5 نورانی ہستیوں کو ہمارے سامنے آشکار کیا اور ہمیں پہچنوایا، ان کو تمام کائنات کا مرکز بنایا، لیکن جب ان کے مرکز اور محور کی بات آئی تو اس طرح سے ہماری معرفت میں اضافہ کیا. ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام درود و سلام اس کے حبیب پر جسے یہ شہزادی عطا کرنے کی خاطر معراج پر بلایا، اور اللہ کے حبیب اس حد کو بھی پار کر گئے جہاں جبریل نے ایک مرتبہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھ گیا تو میرے شہر پر جل جائے. تمام درود و سلام ہو اس شہزادی کونین پر کہ جس کے لیے خود حبیب خدا نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضا برضاہا. اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں. عزیزان محترم، میں نے ابھی عربی میں کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کیے تھے بی بی پر سلام کرتے ہوئے. یہ جملے جس میں صادق آل محمد کی زیارت کے جملے ہیں جناب سیدہ کے لیے، جہاں پر وہ فرماتے ہیں سلام ہو اس شہزادی پر میری جدہ پر جو کہ تقیہ بھی ہے، نقیہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے. یہ تو ایک معصوم کے جملے ہیں، لیکن تاریخ میں کئی ایسے گزرے جنہوں نے جناب شہزادی کونین کو خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی، ان پر صلوات اور سلام بھیجنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ہمارے مذہب سے نہیں تھے، مذہب تشیع سے لا تعلقی تھی، ہمارے مذہب کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو باقاعدہ شیعان حیدر کرار سے نفرت اور بغض ظاہر کرتے تھے. ابن عربی جیسا شخص جو شیعوں کو رافضی کہہ کر پکارتا، جو شیعوں کو سور اور خنزیر اور کتے سے تعبیر دیا کرتا تھا اور ان کے مشابہ کہا کرتا تھا کہ شیعان حیدر کرار سور اور کتے ہیں. جب اس نے بھی جناب شہزادی کی ذات پر سلام بھیجنا چاہا اور صلوات پڑھنی چاہیے تو اس نے کس طرح سے شہزادی کونین کے لیے جملے لکھے. الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلہ التقیۃ النقیہ الرضیۃ المرضیہ الحواء العالم العقلیہ صورۃ الکل النفسیہ وبضعۃ الحقیقۃ المحمدیہ. بہت لذیذ تعبیر ہے. کیسے سلوات بھیج رہا ہے جناب سیدہ کی ذات پر، لکھ رہا ہے کہ سلام اس شہزادی پر جو کہ سردار ہے، سیدہ سردار ہے، جو کہ جلیل ہے، جلال والی ہے، جو کہ متقی بھی ہے اور نقی بھی ہے، جو کہ راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے. اب اس کے آگے کے جملے سنیے کیا لکھتا ہے. الحواء العالم العقلیہ، یعنی کہ عالم عقل کی حوا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب حوا کون ہے؟ جناب حوا ام البشر، تمام بشریت کی ماں ہے.
جیسے حضرت آدم ابو البشر تمام بشریت کے والد ہیں، جناب حوا تمام بشریت کی ماں ہے۔ یہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ جو تمام بشریت کی ماں ہے وہ جناب حوا زوجہ آدم ہے، اور جو عالم عقل اور نورانیت کی ماں ہے وہ جناب شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا زوجہ علی مرتضی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تمام صورت ہے، تمام تصویر ہے، صورت کل نفسیہ، تمام نفس اگر جمع کر دی جائے تو اس کی تصویر کو اگر دیکھنا ہو تو جناب شہزادی کونین کو دیکھو۔ یہ تمام اللہ نے جو نفس پیدا کیے ہیں خلق فرمائے اس کی تصویر سیدہ فاطمہ کی زہرا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ برعۃ الحقیقۃ المحمدیہ، یعنی محمد کی حقیقت کا ٹکڑا ہے، محمد کی حقیقت کا حصہ ہے، یعنی بتانا چاہتا ہے کہ یہ صرف روح محمد کا حصہ نہیں، یہ صرف جسم محمد کا حصہ نہیں، یہ صرف رسالت محمد کا حصہ نہیں، یہ صرف نبوت محمد کا حصہ نہیں، یہ صرف محمد کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ اگر محمد کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو جناب شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کو دیکھو۔ ایک صلوات یہ ہے شہزادی جس کے لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سے ایک حدیث ہم تک پہنچی جو حدیث قدسی ہے۔ خدا تعالی نے کیا فرمایا؟ لولا علی لم یکن لفاطمہ ابنتک کفوا علی الارض من آدم ومن دونہ۔ کیا فرمایا خدا تعالی نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے اس زمین پر کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی اس کا کف نہ ہوتا، نہ آدم نہ ان سے لے کر آخر فرد تک کوئی ان کا ہمسر ہو سکتا۔ حضرت تعالیٰ نے محترم بہت ہی گہرائی میں جانے کے لیے اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جناب شہزادی کونین کے فضائل سے بھرپور ہے یہ جملہ، یہ حدیث جو ہے پروردگار عالم کی، یہ جناب سیدہ کے فضائل کی حد تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جانا چاہیں تو یہ حدیث کافی ہے۔ اس لیے یہ علی کون ہے؟ بکھرے ہوئے اوصاف انبیاء کے تمام، بکھرے ہوئے اوصاف انبیاء کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ جتنی صفات جتنی خصوصیات تمام انبیاء میں رہی، ہر نبی میں رہی، جب وہ علی میں جب وہ ایک شخص میں جمع کیے کر دیے جائیں تو علی ابن ابی طالب سامنے آ جائے۔ سلامت رہے نعرہ لگانے والے لگوانے والے، اور مجھے تھوڑی مدد بھی مل رہی ہے کیونکہ میری طبیعت جو ہے کل سے بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے، تو آپ کا سہارا رہا، آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ جو ہے یہ مجلس مکمل کر سکیں گے کامیابی کے ساتھ۔ تو یہاں پر شاید کیا کہا کہ تمام نبیوں کی صفات جدا جدا ہے، لیکن یہ جب سب سمٹ کے آ جاتی ہیں، یہ جملہ بھی ادھورا ہے اگر اس میں رسول خدا کی صفات اور خصوصیات کو شامل نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ جہاں آدم کا علم ہے، نوح کا عزم ہے، موسیٰ کی حیبت ہے، ابراہیم کی خلت ہے، عیسیٰ کا زہد التقویٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کا جلال ہے، علی کا جمال ہے، جب یہ سب کے سب مل جاتے ہیں تب جا کر علی جیسی شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں اسے جو ہے ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو جب
یہ تمام صفات اور خصوصیات پھیل جاتی ہیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، اور جب یہ تمام کی تمام صفات اور خصوصیات ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو نام علی مرتضیٰ بنتا ہے۔ وزاداران محترم، یہ ہے علی ابن ابی طالب، اور پروردگار عالم کے حبیب نے، ان کے خاص رسول نے جو ہے ایک جملے میں ہم تک پیغام پہنچا دیا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ دیکھیں، مولائے کائنات کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ مرد ہے، لہذا وہ معاشرے کے درمیان ہے، وہ گھر کے باہر ہے، لوگوں کے درمیان ان کا آنا جانا ہے، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور بارہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ رسول خدا کبھی علی کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، کبھی وہ منقبت بیان کر رہے ہیں۔ رسول خدا ہر وقت جو ہے مولائے کائنات کے فضائل اور ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اور جناب شہزادی کون ہے؟ ان کی ذات کیا ہے؟ ان کی ذات یہ ہے کہ وہ عورت ہے، خاتون ہے، لہذا گھر کے اندر ہے، زیادہ باہر نہیں آئی۔ باہر آئی ہیں تو کبھی کسی جنگ میں تیمارداری کی خاطر، کبھی کسی جنگ میں جو ہے زخموں کا علاج کرنے کی خاطر، زخمیوں کا علاج کرنے کی خاطر، اس وجہ سے آئی، ورنہ جب آئی ہیں تو بعد رسول آئی ہیں یا پھر مباہلہ میں آئی ہیں۔ تو جناب شہزادی کون ہے؟ ان کی ذات کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ اب رسول اللہ ان کے فضائل بیان کرنا چاہیے تو کیسے کریں؟ تو بس رسول اللہ نے بتا دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے علی کو پروردگار عالم کے ذریعے سے کن کن فضیلتوں اور مناقب اور فضائل سے نوازا ہے، بس تم علی کو جن جن فضیلتوں کا حامل جانتے ہو وہی فضیلتیں میری شہزادی، میری بیٹی، میری دختر جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لعنت بے شمار لعنت، لعنت بے شمار لعنت۔ میں نے جس نامے کا نام بنایا جس آیت کو، اس آیت مبارکہ کو، سورہ آل عمران کی 14ویں آیت مبارکہ، خداوند عالم اس میں زینت کی بات کر رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، تمام اس دنیا کے افراد کے لیے کچھ زینتیں مقرر کر دی گئی، یعنی اللہ چاہتا ہے زینت کرنا، اس لیے اللہ نے زینتیں مقرر کی ہیں۔ تو لوگوں کے لیے کیا چیزیں زینت کے طور پر حلال کر دی گئی ہیں؟ عورتوں کو حلال کر دیا گیا، تو عورت کو زینت بتایا گیا، اولاد کو زینت بتایا گیا، بنین اولاد کو زینت بتایا گیا۔ اسی طرح سے جو تمام سونے اور چاندی کے زیورات اور تمام ذخیرے ہیں ان کے، تو ان کو زینت بتایا گیا ہے، سونا اور چاندی کی زینت بتایا گیا۔ اسی طرح سے والخیل المسومۃ، ایک خاص نسل کے گھوڑے ہوا کرتے ہیں، سب سے افضل نسل کے جو گھوڑے ہوا کرتے ہیں ان کو زینت بتایا گیا، مویشی جانوروں کو زینت بتایا گیا، اور جو زراعت ہے ہماری کھیتی باڑی، جو تمام نباتات ہیں ہمارے، ان کو زینت بتایا گیا۔ یعنی اللہ نے اس دنیا کو مزین کیا ہے، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے حلال کیا گیا، یہ سب سے ہم نے مزین کیا، لیکن اللہ وہ ہے جس کے پاس حسن مآب ہے، یعنی آخرت تمہارے لیے بہترین سرمایہ ہے، آخرت بہترین، سب سے بہتر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو اللہ نے زینت مقرر کی ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم جب آسمان کی بات کرتا ہے، اس آسمان کی بات، 7 آسمان ہے، پہلے آسمان کی جب بات کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس پہلے آسمان کو، اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، ستاروں سے ڈیکوریٹ کیا ہے ہم نے اس پہلے آسمان کو۔ اچھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ کافی طولانی بتائی گئی ہے، لہٰذا میں بس اس کا جو ہے خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ رضا آل محمد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ خداوند عالم نے ان 7 آسمانوں کے سامنے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت پیش کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جب
ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس آسمان نے قبول کیا وہ 7واں آسمان تھا. لہٰذا زینہا بالعرش، اللہ نے اپنے عرش سے اسے مزین کر دیا 7واں آسمان. پھر پیش کیا ولایت کو تو 4تھے آسمان نے قبول کیا. زینہا بالبیت المعمور، تو خداوند عالم نے اس 4تھے آسمان پر بیت معمور کو قائم کر دیا. اور پھر اگلا کون سا آسمان تھا؟ اس دنیا کا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے زینہا بالکواکب، ستاروں سے اسے مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا. تو یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نتیجہ تھا. بیت معمور کیا ہے جو 4تھے آسمان پر ہے؟ ٹھیک یا جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل سیدھے اوپر جو ہے 4تھے آسمان پر بیت معمور ہے، وہ بہو اسی شکل کا. اور تمام جو ملائکہ ہیں وہ اس کا طواف کیا کرتے ہیں، جیسے یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں وہاں پر ملائکہ طواف کرتے ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجیے کہ خداوند عالم نے بیت معمور کو مرتبہ دیا، بیت معمور کو وہ درجہ دیا علی کی ولایت کے سبب، اور خداوند عالم نے خانہ کعبہ کو وہ عظمت بخشی، وہ وقار بخشا علی کی ولادت کے سبب. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی، مشکل ہماری حل کرو مشکل خوشاری، نعرے حیدری یا علی ہمیں زمانہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو اللہ نے زینت بخشی ہے، کائنات کو زینت بخشی ہے. اور رسول خدا کا ایک بہت ہی خوبصورت سا جملہ ہے جہاں پر انہوں نے فرمایا زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب. کیا فرمایا؟ اس تمام زمین کی زینت جوان مردی ہے، اور تمام جوان مردی کی زینت علی ابن ابی طالب. دیکھیے رجال جو ہے نا مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں نے ترجمہ کیا کیا جوان مردی، اس لیے کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی شخصیت کو جوان مردی عطا کرنی ہو تو بہترین مثال ہمارے سامنے بنت حیدر زینب کبریٰ کی مثال نظر آتی ہے، جنہوں نے دشمن کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور آج تک اس کا خطبہ جو ہے وہ سنہرے الفاظ میں لوگوں کے درمیان ذکر کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. اور جناب زینب کی وہ ذات ہے جو اتنی مشہور و معروف ہو گئی کہ آج جہاں جائے کوئی بھی جناب زینب کے نام سے ناواقف ہو یہ ملتا نہیں ہے. تو رسول خدا نے کیا فرمایا کہ تمام جوان مردی جو ہے وہ زمین کی زینت ہے، اور جوان مردی کی زینت کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور علی ابن ابی طالب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت کہ جب رخصتی کے دوسرے دن رسول خدا ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور ان سے یہ سوال کر رہے ہیں اے علی تم نے میری دختر فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو کیا جواب دیا مولا نے؟ مولا نے جواب دیا نعم العون فی طاعت اللہ، بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں پائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے، حیدر کرار غیر فرار اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب کے جو کہہ رہے کہ میں نے شہزادی کو بہترین مددگار پایا عبادتوں میں. علی کی عبادتوں کو ہم اپنے تنگ نظر سے نہ دیکھیں، اپنی محدود نظر سے نہ دیکھیں کہ ایک رات میں انہوں نے نماز شب پڑھ لی، بس اتنی عبادت کری اور جناب سیدہ نے ان کا ساتھ دے دیا. نہیں، علی کی عبادت وہ ہے جہاں پر انبیاء اور مرسلین کی عبادتیں آ کر ٹھہر جاتی ہیں. اس لیے کہ علی جب ایک جنگ میں جاتا ہے اور عمرو ابن عبدود جیسے شخص کو ایک ضرب لگاتا ہے تو رسول خدا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں علی کی ایک ضرب تمام ثقلین اولین سے لے کر آخرین کی ضرب سے زیادہ بھاری پڑ گئی.
یہ عبادت ہے علی ابن ابی طالب کی. تمام عبادتیں بیکار ہو گئی، علی کی ایک ضرب بھاری پڑ گئی. علی وہ ہے جس کے ایک رات کا اپنی نفس کو بیچ کر بستر رسول پر سونا مرضی خدا بن جایا کرتا ہے. اس علی کی عبادتوں میں مددگار کسے پایا علی نے؟ جناب شہزادی قمر. یہ ہے سیدہ فاطمہ کی فضیلت، اور اسی لیے رسول خدا انہیں حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا تھا تو رسول خدا نے جناب سیدہ کو بھی حکم دیا تھا اور مولا کائنات کو بھی حکم دیا تھا، یا علی انفذ ما امرک فاطمہ، اے علی جو بھی حکم فاطمہ آپ کو دے اسے نافذ کیجیے گا. عورت تو محکومہ ہوتی ہے نا، بیوی محکومہ ہوتی ہے، اسے اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. شوہر کو نہیں اطاعت کرنی ہوتی، لیکن یہاں پر رسول خدا بتا رہے ہیں دونوں بالکل برابری کے پلے پر، دونوں کے پلے بالکل برابر ہیں. جو بھی حکم آپ کو فاطمہ دے اس کو آپ نافذ کیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شہزادی ہے جو کہ خدا کا خاص اور یونیک منفرد تحفہ ہے. رسول خدا فاطمہ وہ ہے جن کا نام ایک نام ہے مبارکہ. مبارکہ جس کا نام بھی مبارک ہے، جس کا ذکر بھی مبارک ہے، اور جس کی نسل میں بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا فرما دی، اتنا مبارک کر دیا ہم نے فاطمہ کو. یہ سورہ کوثر کیسا سورہ ہے؟ 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ، لیکن اس نے تمام طعنہ دینے والی زبانوں کو بند کر دیا. یہ وہ سورہ جس میں ایسے الفاظ 10 الفاظ ہیں کل اس کے اندر، اور ان میں سے ایسے الفاظ ہیں جو دوبارہ کبھی ریپیٹ نہیں کیے گئے قرآن کریم. کوثر پورے قرآن میں دیکھ لیجئے نہیں آیا، ابتر پورے قرآن میں دیکھیے نہیں آیا، شانیہ پورے قرآن میں دیکھیے دوبارہ نہیں ملتا ہے. یہ اتنا منفرد تحفہ ہے اللہ کا. اس میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جب خداوند عالم نے جناب سیدہ کو عطا فرمایا تو جب عطا کیا تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ اعطینا. اس میں عین تو اور یا ہوتا ہے، عین تو اور یہ، ٹھیک ہے. اچھا، خداوند عالم نے ایک اور بہت بڑا معجزہ رسول خدا کو عطا فرمایا، وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم اور سورہ حمد بھی اتنا بڑا معجزہ کہ اس میں سارا قرآن سمٹ آیا، اور اللہ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا. یعنی کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی اس کی اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. لیکن خداوند عالم جب قرآن اور سورہ حمد کو نازل فرما رہے تو کیا فرما رہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورہ حمد اور ایک عظیم قرآن عطا فرمایا. اب میں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، عطا دونوں میں عطا کیا، لیکن وہاں عطا میں کون سے حروف تھے؟ عین تو یہ، اور یہاں پر کون سا عطا یوز کیا گیا؟ الف تے یہ. اردو ترجمہ تو ہم دونوں عطا کر رہے ہیں، لیکن یہ خداوند عالم کا کلام ہے، ہر حرف میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو یہاں جب لفظ کو تبدیل کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے پروردگار؟ تو پھر سامنے سے مفسرین نے اس راز کو جو ہے عیاں کیا. کیا کیا؟ کہ جب الف تے یہ یعنی جو قرآن اور سورہ حمد کے لیے یوز کیا گیا ہے، جب یہ آتینا کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی چیز عطا کی ہے، اگر اسے واپس لینا چاہے تو اسے وہ واپس لے سکتا ہے. لیکن جب عین تو اور یہ کا لفظ آتا ہے جو سورہ کوثر میں آیا ہے، اس کے لیے مفسرین نے بتایا کہ جو ایک بار ہم نے عطا کر دیا بس عطا کر دیا، اب ہم اسے آپ سے واپس لینے کا ارادہ نہیں کرنے والے. یعنی یہ ہے جناب سیدہ کی ذات، جہاں پر قرآن کے مقابلے میں بھی جناب سیدہ کو اللہ اہمیت دے رہا ہے، کی تعظیم بجا لا رہا ہے. ترتیب کے حساب سے یہ 15واں سورہ ہے.
سورہ کوثر ترتیب نزول کے حساب سے، ویسے تو 30ویں پارے میں، لیکن ہمارا قرآن آرڈر میں نہیں ہے جو ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے، ورنہ مولائے کائنات نے بنایا تھا جو ترتیب وار تھا، لیکن 30ویں پارے میں لیکن ہے کون سا؟ سورہ نمبر 15واں، اور سورہ ضحیٰ ہے 11واں سورہ، سورہ ضحیٰ 11واں سورہ۔ خداوند عالم اس سورہ کوثر میں کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی کر دیا ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ میں نے آپ کو بتایا سورہ ضحیٰ 11واں سورہ ہے، 11ویں سورے میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ استعمال کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جلد ہی آپ کا رب آپ کو وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو خداوند عالم اپنے حبیب کو کچھ دینا چاہ رہا ہے جس سے حبیب راضی ہو جائے۔ خدا کیا دینا چاہ رہا ہے؟ اس نے سب کچھ پہلے ہی دے دیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک کی کائنات کو خلق نہیں فرماتا۔ تو جب کائنات دے دی تو اب ایسی کون سی شے ہے جو خداوند عالم اپنے حبیب کو دینا چاہ رہا ہے جو ابھی دینا باقی ہے، اور ایسی شے جس سے حبیب راضی ہو جائیں گے، جس سے رسول خدا راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے خداوند عالم جب کہہ رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم سب اعمال کرتے ہیں، جتنے ہمارے عمل ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے۔ ساری کائنات کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، ایسی شے میں اسے عطا کروں گا۔ پھر 2.25 سال بعد جب سورہ کوثر کو نازل کیا تو فرمایا ہم نے آپ کو سیدہ عطا فرما دی۔ عزاداران محترم، جو یہ کہتے ہیں کہ کوثر ایک نہر ہے جنت کی، تو جہاں پر اپنے حبیب کو اس نے ساری کائنات پہلے سے عطا کروا دی، تو اس کو راضی کرنے کے لیے ایک نہر کا وعدہ کر رہا ہے کہ ایک نہر کے ذریعے سے ہم تمہیں راضی کریں گے، جس کے لیے خداوند عالم یہ کہہ رہا ہو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ارے یہ تو وہ حبیب ہے جو تمام دنیا کے مالک ہے، تمام کائنات کے مالک ہے، بلکہ میں اپنے جملوں کو بدل کے کہوں کہ یہ کیا ان کے فرزند، ان کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنت ہے، یہ تو حسن و حسین کو اللہ نے ملکیت عطا فرما دی ہے۔ اور خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں؟ حکم نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نماز پڑھیے اور نہر کیجیے۔ چھوٹی قربانی نہیں چلے گی، نہر کرنا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ذبح کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ ذبح کرو، گائے بکری بھیڑ یہ سب نہیں چلے گا، اونٹ نہر کرو۔ اور یہ نماز کے ساتھ نہر کرنا اگر کہیں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے تو کربلا میں آخر وقت میں عصر کے وقت میں امام حسن نماز کی حالت میں نہر کیے جا رہے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن وہ ہے جو ابتر رہ جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج دمشق میں جائیے، کسی سے پوچھیے ایئرپورٹ سے اتر کر یزید کی قبر کہاں ہے، کوئی نہیں بتائے گا، لیکن پوچھیے حسین کی وہ 3.5 سال کی بچی کی قبر، جناب رقیہ کی مرکز کہاں ہے؟ شیعہ ہو، سنی ہو، کرسچن ہو، جو ہو، خدا کو نہ ماننے والا ہو، ہر ایک آپ کو ان کی مرکز کا پتہ بتا دے گا۔ یہ ہے جناب رقیہ کی قبر، یہ حسین کی بیٹی کی مرکز۔ عزاداران محترم، جب جناب شہزادی کونین کو عطا کیا تو خداوند عالم نے کیا فرمایا کہ تمہارے دشمن کی نسل جو ہے وہ پتہ ہو جائے گی، وہ منقطع ہو جائے گی۔ لوگ آ کے رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کی نسل کیا اس بیٹی سے آگے بڑھے گی؟ تو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں جناب سیدہ کی گلوب مبارک کی خوشبو کو محسوس کر لیتا ہوں۔ ریحانۃ نشمھا، وہ پھول ہے جس کی میں خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ عزاداران محترم، جناب سیدہ کے بعد علی مرتضیٰ فرماتے نظر آتے تھے کہ جناب سیدہ ایک پھول تھی جو جنت سے اللہ نے زمین پر نازل فرمائی تھی۔
تھی، ہم اس کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ حسن حسین اس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، لیکن یہ پھول دوبارہ اپنے پروردگار کی طرف چلا گیا، لیکن اس کی خوشبو ہمارے درمیان باقی رہ گئی۔ محترم، آج جو ایک جماعت ثانی کی شب ہے، آج 3 جماعت ثانی کو جناب سیدہ نے ہمارے درمیان سے رحلت فرمائی۔ محترم، رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا جب آخری وقت تھا نا، اور رسول خدا کا سر مبارک اپنی بیٹی کے زانوں پر تھا، تو جناب سیدہ سے کہا تھا اپنے کان میرے لبوں کے پاس لے کر آؤ، اور جناب سیدہ جب اپنے کان کو اپنے بابا کے ہونٹوں سے لگایا تو جناب سیدہ مسکرائی تھی۔ لوگوں نے بہت سوال کیا کہ ایسا کیا کہا تمہارے بابا نے کہ آپ مسکرا اٹھی؟ جناب سیدہ نے جب تک بابا باحیات تھے کچھ نہ کہا، لیکن جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی نا، تو جناب سیدہ نے کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا اے فاطمہ، سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملحق ہوگا وہ آپ ہوں گی۔ ارے یہ 75 دن، یہ جو 75 دن تھے، یعنی جو 95 ڈیز تھے ہمارے درمیان میں، 95 دن تھے، یہ لوگوں کو تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ جناب سیدہ اپنے بابا کے پاس جانے والی ہے، تو لوگوں کو کس بات کی جلدی تھی کہ جناب سیدہ کے در سے اپنا منہ موڑ لیا۔ ارے شہزادی، ایک روز جب امیر المومنین گھر میں آئے اور انہوں نے دق الباب کیا، تو جو روز جو ہے فضہ دروازہ کھولا کرتی تھی، لیکن ایک روز جناب سیدہ خود جو ہے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کو سنبھالے ہوئے، اپنے شکستہ پہلو کو سنبھالے ہوئے دروازے پر آئی۔ امیر المومنین کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ پوچھا سیدہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ جناب سیدہ نے کہا مولا، میں نے سنا ہے کہ اب جب آپ جو ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یا امیر المومنین سیدہ دختر رسول آپ کو سلام کرنے کے لیے آئی ہے۔ مولا نے فرمایا ارے سیدہ بات تو اس سے آگے بڑھ چکی ہے، اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خداوند عالم کے غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سوائے غم اہل بیت۔ عزاداران محترم، رسول کی واحد نشانی، رسول کی اکلوتی میراث جناب سیدہ۔ ارے جب کوئی اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے نا، کسی غیر سے کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا ذرا خیال رکھنا، تو غیر بھی ہوتا ہے تو ان کا خیال رکھ لیتا ہے۔ یہاں رسول خدا نے اپنی آنکھیں بند کیا کرنا تھا کہ تمام کے تمام رسول کے کلمہ گویوں نے در اہل بیت سے ایسے منہ موڑا جیسے کہ رسول خدا نے کبھی ان کا احترام نہ کیا۔ عزاداران محترم، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں شہزادی کی شہادت پڑھوں یا علی کی غربت بیان کروں۔ مصائب علی کس قدر سخت ہے۔ زوجہ صحابی کے دربار میں گئی، بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی۔ ہاں ایک فرق ضرور تھا، جب زوجہ صحابی کے دربار میں گئی تھی تو حجاب مکمل تھا، سر پر چادر محفوظ تھی، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر نہ تھی، ہر طرف بیویوں کی تشہیر کی جاتی تھی۔ ہادی زینب بنت علی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو اہل بیت کے غم میں رونے والوں میں شمار کرے۔ عزاداران،
جب سے آیت اخیر نازل ہوئی تھی، رسول خدا روز صبح نماز پر جانے سے پہلے ایک بازو پر ابو ذر ہوا کرتے تھے، ایک بازو پر سلمان در اہل بیت کے سامنے آیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کا اشارہ اس در کی طرف کیا کرتے تھے اور پھر فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں کہوں اے رسول خدا، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ در زہرا ہے، یہ انگلیوں کا اشارہ کیوں؟ رسول شاید پلٹ کر جواب دے نادان، آج دیکھ لو کہ میں اس در کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کل کو ایسا نہ ہو کہ تم آگ اور لکڑیاں لے کر اس در پر جمع ہو جاؤ اور اس در کو نظر آتش کر دو۔ آزاداران محترم، جب رسول کے آخری لمحات تھے، رسول اپنی شہزادی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، دق الباب ہوتا تھا، جناب سیدہ کہتی تھیں، آنے والے کو منع کر دیتی تھیں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ رسول کی آنکھ کھلی، جناب سیدہ سے سوال کیا، اے میری دختر کون ہے دروازے پر؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا پتہ نہیں کون عرب ہے، میں اسے بار بار جانے کے لیے کہتی ہوں، میں اس سے کہہ رہی ہوں کہ بابا کو بہت دیر کے بعد ابھی آرام آیا ہے، انہیں تھوڑا آرام کر لینے دو، بعد میں آ جانا، لیکن وہ بار بار آ جایا کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تم نے اسے پہچانا؟ سیدہ کہتی بابا میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہے یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے در پر نہیں ٹھہرتا، یہ کسی کے در پر آ کر اجازت نہیں طلب کرتا۔ اے سیدہ آپ جانتی ہیں کہ آپ سے کیوں اجازت طلب کر رہا ہے؟ شہزادی فرماتی نہیں بابا میں نہیں جانتی۔ رسول فرماتے ہیں سیدہ آپ کے احترام میں یہ گھر آپ کا ہے، لہٰذا ملک الموت آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ ارے یہی وہ در جہاں ملک الموت اجازت لے کر آیا کرتا ہے۔ 700 کی فوج اس دروازے کو آگ لگا کر سیدہ دروازے کے نیچے پستی رہی، دروازے کے اوپر سے یہ فوج گزر گئی۔ آزاداران محترم، جناب سیدہ کی رحلت ہو گئی۔ جناب سیدہ کا غم عظیم غم ہے، یہ ایام فاطمیہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف اور درد کا باعث ہے، اور اسے منانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے غم میں رویا جس نے خیبر جیسا در اکھاڑا لیکن اف نہ کیا، جس نے بدر و احد میں لڑائی اور جنگ کی لیکن کبھی ماتھے پر شکن نہ آئی۔ لیکن جب سیدہ نے رحلت فرمائی، ایک مرتبہ مسجد میں خبر آئی، علی اٹھے آگے بڑھنا چاہتے تھے، زمین پر بیٹھ گئے، میری قوت نے جواب دے دیا۔ ارے جب غسل دے رہے تھے تو ایک چیخ ماری، علی سے سوال کیا گیا مولا آپ تو اصبر الصابرین ہے، بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ مولا نے فرمایا جب میں نے سیدہ کو غسل دینا چاہا تو میں نے 2 چیزیں دیکھی، الٹی طرف میں نے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کو دیکھا، اور جب بازو بدلے تو بازو پر تازیانے کا نشان۔ ارے سیدہ نے مجھ سے چھپایا۔ جنازہ تیار ہوا، میں نے تمام مصائب چھوڑے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات جنازے کو لے کر چلے، جنازے میں کل 14 افراد تھے۔ ہمارے جنازوں میں کتنے لوگ تشییع جنازہ کرتے ہیں، یہ کائنات کی ملکہ ہے لیکن 14 افراد ہیں جنازے میں۔ ایک مرتبہ جنازہ آگے بڑھا، کچھ دیر بعد مولا ٹھہر گئے، مرتبہ امام حسن سے کہتے ہیں اے حسن بیٹا مجھے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، جاؤ دیکھو
دیکھو کون آ رہا ہے۔ امام حسن گئے، کیا دیکھا؟ چھوٹی سی جناب زینب پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بابا بابا وہ میری بہن زینب چلی آ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا اے حسن زینب کو دوبارہ گھر میں چھوڑ کر واپس آؤ، جب تک زینب گھر نہ جائے گی یہ جنازہ آگے نہ بڑھے گا۔ میں کہوں مولا رات کی تاریکی ہے، مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائی کا ساتھ ہے، زینب مکمل چادر میں ہے، اسے آ جانے دیجیے مولا۔ مولا فرماتے میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہوں مولا جب کوفے کا بازار تھا، جب شام کا دربار تھا، زینب کلثوم میردا تھی، تو آپ کی غیرت نے کیسے برداشت کیا؟